لیکن آج کا مسلمان، ہائے افسوس آج کا مسلمان، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کی قسم بے حیائی کے نام پر دن منا رہا ہے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے، کس لیے کہ بے غیرتی کا جنازہ نکالا جائے، بے حیائی کا جنازہ نکالا جائے، ایمان کا جنازہ نکالا جائے۔ نہ میرے محترم بھائی، اپنے اندر حیا پیدا کر لو۔ اللہ کی قسم اگر آپ میں حیا آ جائے گا، غیرت آ جائے گی، معاشرہ سنور جائے گا، عزتیں سنور جائیں گی، دین آ جائے گا اور اللہ کے انعامات آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء من النار۔ وقال حبيبي في مقام آخر: الإيمان 7 شعبة والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلني مباركا أينما كنا، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا، محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے۔ رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام،
اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے، انسانیت پر برقرار رکھنے کے لیے جو سب سے بڑا وصف اس کو عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے حیا۔ حیا انسان کا وہ وصف ہے کہ اگر اس کے اندر موجود ہے تو بندہ اللہ کا صحیح بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے صحیح حقوق ادا کرنے والا ہے۔ اگر حیا اس کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اگر حیا اس کے اندر موجود ہے تو دین اسلام کو ماننے والا ہے۔ اگر حیا اس کے اندر موجود ہے تو نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی ہے۔ اگر حیا اس کے اندر موجود ہے تو یہ انسانیت کے حقوق بھی بدرجہ اتم پورے کرنے والا ہے، بہترین طریقے سے لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا ہے۔ اگر حیا اس کے اندر موجود ہے تو یہ ہر گناہ سے ہی بچنے والا ہے۔ یہ حیا جس کی تعریف امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کی، فرماتے ہیں حیا خلق یبعث علی اجتناب القبیح۔ حیا وہ وصف ہے جس کے ذریعے بندہ ہر برے کام سے بچتا بھی ہے اور ہر کسی کے حق کو ادا کرنے میں کمی کرنے سے بھی بچتا ہے۔ یعنی ایک تو کسی کے حقوق میں وہ کمی نہیں کرتا جس کے اندر حیا موجود ہے، اور دوسرا ہر برے کام سے وہ بچتا ہے جس کے اندر حیا موجود ہے۔ حضرات، حیا کیا ہے؟ محدثین نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک حیائے نفسانی ہے، وہ حیا کہ جو انسان کے نفس کے اندر شروع سے ہی موجود ہے۔ کیا کہ انسان اپنے آپ کو برہنہ کرنا گوارا نہیں کرتا، انسان اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنے وجود کے اعضاء ان کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اور دوسرا حیائے ایمانی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو تمام تر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو مومن کے لیے دونوں حیا ہی ضروری ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں طرح کا ذکر فرمایا کہ ان حیا کی پاسداری تمہارے لیے لازمی ہے۔ اللہ اکبر! آئیے توجہ فرمائیے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑی پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا
لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات بڑی محبت سے سماعت فرمانا ذرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی نسل سے آنے والے انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسان ہم نے نازل کیا ہے تیرے لیے لباس۔ اللہ واللہ اللہ، لباس کیوں نازل کیا؟ لیواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے آپ کو چھپا لو، اپنے وجود کے اعضاء کو چھپا لو۔ اللہ واللہ اللہ، یہ چھپانا کیا ہے؟ یہ حیا ہے۔ جس انسان کو حیا ہے وہ اپنے وجود کو لباس کے ساتھ چھپاتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، یہ فطرت انسانی ہے۔ اللہ واللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی جنت سے نکالا، اس وقت سب سے پہلا عمل جنتیوں کا لباس جو آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے پہنا ہوا وہ اترنے لگا لباس۔ اللہ فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، آدم اور حوا نے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپایا۔ کیا مانا؟ یہ حیا انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ فطرتاً انسان اپنے وجود کو ڈھانپتا ہے نا۔ اللہ واللہ اللہ، یہ ہو گیا حیائے نفسانی، جو نفسانی طور پر حیا ہے۔ اور حیائے ایمانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ اکبر فرمایا لباس تقوی، تقوی کا لباس یعنی تقوی والا حیا، ایمانی حیا، وہ سب سے اعلیٰ حیا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے وضاحت فرمائی کہ یہ حیا وہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لیتا ہے، ہر بدکاری سے بچا لیتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، پتہ چلا کائنات کے لوگوں، یہ حیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، یہ کون سا اعلیٰ وصف ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں حیا کیا ہے؟ فرمایا الحیاء من الایمان، لوگوں حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ واللہ اللہ، کئی ایک آیات، کئی ایک حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی حضرات سننا، ذرا توجہ فرمانا۔ ہم دنیا میں آئیں گے مومن بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مومن بن کر جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، الایمان
सबअतुन शोबा, लोगों ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शोबे हैं, 70 किस्में हैं। वल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़िए जरा। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ी अगली हदीस मुबारका, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमिया, कुरिना जमिया, इज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिअल आखरा। ऐ कायनात के लोगों, हया और ईमान दो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो दो आपस में मिली हुई चीजें हैं। इज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिअल आखरा। ऐ कायनात के लोगों, जिस बंदे के दिल में ईमान होगा, हया चला जाएगा, हया के जाने की वजह से ईमान भी चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह फरमाया, वाइदा रुफिया दुहुमा रुफिअल आखरा। जिस बंदे के दिल में हया होगा, ईमान ना होगा, कायनात के लोगों, हया भी चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या माना? मोमन बाहया होता है, मोमन बाहया होता है, बाहया मोमन होता है। वो बंदा बेहया बन गया, समझ लो बेईमान हो गया। जो बेईमान हो गया, समझ लो वो बेहया हो गया। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों चीज़ों को जोड़कर बतलाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हया और ईमान दोनों इकट्ठे ही रह सकते हैं, अलग अलग कभी भी नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह, आइए जरा तेजी वकार सुनना जरा मेरे पाक पैगंबर का फरमान। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली हदीस में क्या फरमाया? फरमाया, कायनात के लोगों, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु मिनल जन्ना। लोगों, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में लेके जाने वाला है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ। हया ईमान में से और ईमान जन्नत में लेके जाने वाला। फरमाया, वल बज़ाउ मिनल जफा। लोगों, बेहयाई बद अखलाकी में से है। वल जफाउ मिनन नार, और बद अखलाकी इंसान को जहन्नुम में लेके जाएगी। अल्लाह अल्लाह, हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मैंने 4-5 हदीस आपके सामने रखी है, हया की फजीलत के बारे में, हया की शान के बारे में। सुनना जरा, तवज्जो फरमाना। हजरात, हया वो अमल नहीं है जो अपने आप पैदा होता जाए। हया वो अमल है कि जिसके दिल में जितना आ जाएगा उतना ईमान मजबूत हो जाएगा। जिस दिल से हया जितना चला जाएगा उतना ईमान भी जाएगा, बंदा बेहया भी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हदीस मुबारक है मेरे पाक पैगंबर रहमत कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन नासी मिन कलामिन नुबुव्वा, मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। बड़ी तवज्जो से हदीस मुबारक का तर्जुमा सुनना जरा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, मैं
محمد الرسول اللہ بیان فرما رہا ہوں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی، وہ بات جو لوگوں نے انبیاء کی کلام سے اخذ کی ہے، وہ بات جو نبیوں کی زندگیوں سے ملی ہے، وہ رزلٹ جو انبیاء نے انسانیت کا دیا ہے، اللہ کے تمام نبیوں نے انسانیت کے بارے میں جو سب سے بڑا جناب وصف بیان فرمایا، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں بندے کے اندر حیا ہے، بندہ مسلمان ہے، بندے کے اندر حیا ہے، بندہ ایماندار ہے، بندے کے اندر حیا ہے، بندہ انسان ہے، بندے کے اندر حیا ہے، بندہ وفادار ہے، بندے کے اندر حیا ہے، بندہ اللہ کا پیارا ہے، بندے کے اندر حیا ہے، بندہ لوگوں کا پیارا ہے۔ لیکن فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں جب حیا چلا جائے گا پھر انسان نہیں رہے گا، بلکہ درندہ بن جائے گا، جانور بن جائے گا۔ بے حیا جیسے جانور کو کوئی کام کرتے حیا نہیں آتی، انسان کا حیا بھی ختم ہو گیا، جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی غیرت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر حیا ختم ہو جائے، بندہ جو مرضی کری جائے، اسے جناب ذرہ برابر بھی اس چیز کی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں یہ کام برا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات آئیے ہم اپنے حیا کی فکر کریں، اپنے اندر حیا پیدا کریں، ایمان کی غیرت پیدا کریں۔ اللہ واللہ اللہ کائنات کے لوگوں، حیا کتنا اعلیٰ وصف ہے۔ اللہ واللہ اللہ کائنات کے لوگوں، وہ کہاں ہے مدین میں رہنے والی نبی شعیب کی بچیاں، کائنات کے لوگوں حیا آیا تو اللہ نے کیسی عزتوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ لوگ کہتے ہیں جناب یہاں سے نکلی بچی بازار جائے، اس کی جناب غیرت کا کون جناب ثبوت دے، اس کے حیا کا کون ثبوت دے۔ اللہ واللہ اللہ لوگ کہتے ہیں جناب عورت ذات اکیلی باہر چلے جائے، اس کے حیا کی کون صداقت دے۔ اللہ واللہ اللہ میں کہتا ہوں کائنات کے لوگوں، اگر عورت حیا والی ہے، اگر عورت غیرت والی ہے، اگر عورت شرم والی ہے، اگر عورت پردہ والی ہے، اگر عورت اللہ کی بندی ہے، اللہ کی قسم چلے وہ مدین کے کنویں کے قریب چلے وہ مدین کے علاقے میں چلے، کائنات کے لوگوں میرا رب اس کے حیا کے تذکرے، اس اکیلی عورت جو نبی موسیٰ کی طرف چلی ہے، اس اکیلی عورت کے حیا کے تذکرے کو اتنا محفوظ کرے، اپنے قرآن میں لکھ دے اور قیامت تک مومنوں کی زبانوں پر روشن کر دے۔ اللہ واللہ اللہ قرآن پاک نے بیان فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اللہ واللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین میں موجود ہیں، اللہ واللہ اللہ وہ لمبا واقعہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے صرف حیا کی زینت رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں اگر کسی ماں بہن بیٹی کے دل میں حیا ہو، کسی نوجوان کے دل میں حیا ہو، میرا اللہ اس کے حیا کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ یہ
بیٹی نبی شعیب کی پاس آتی اپنے بابا کے، ابا جان آج ہمیں ایک جو نوجوان ملا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، ابا جان میں چاہتی، ابا جان اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، اس وجہ سے ہم گھر میں جلدی آ گئی ہیں۔ باپ نے بولا بیٹا اس جناب نوجوان کو لے کر آؤ نا۔ اللہ 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 میں قربان جاؤں، کائنات کے لوگوں بھائی بھی کوئی نہیں ہے، باپ خود بھی چل کے جانے والا نہیں ہے، اللہ 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 یہ عورت اکیلی گھر سے نکلی ہے، اللہ اللہ۔ او کائنات کے لوگوں جو اسلام پر اس بات کا داغ لگاتے ہیں، اسلام عورت پر پابندیاں لگاتا ہے، واؤ سنو ہم تو عورت کی تعریف کرتے ہیں، جو عورت حیا والی بن کر باہر بھی نکل جائے، گھر رہنا تو عزت کی عزت ہے، جو حیا والی بن کر باہر بھی نکل جائے، رب کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ اکبر، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس وقت نبی شعیب کی بیٹی گھر سے نکلی جناب موسیٰ علیہ السلام کی جانب، اللہ اکبر، اس کا انداز کیسا تھا، اس کا پردہ کیسا تھا، اس کا طریقہ کار کیسا تھا، اس کا چال چلن کیسا تھا، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ نکلی، غیرت کے ساتھ گئی، عزت کے ساتھ گئی، اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے کائنات کے لوگوں حیا اگر دل میں ہو حالات کا بندہ سامنا کر لیتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میں آج کے دور کے مطابق آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، کائنات کے لوگوں میرے نبی نے جو حیا کا درس دیا ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد غیام من العذراء فی خدرها، اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام کا حیا کیسا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں حیا اور غیرت کیسی ہے، فرمایا اشد من العذراء فی خدرها۔ اے کائنات کے لوگوں اس دور کی نوجوان لڑکی کنواری ہو، اس کنواری کے جناب اندر اتنا حیا نہیں، وہ میرے نبی کی صحابیات، میرے نبی کی عائشہ، میرے نبی کی فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کے کنوارا ہونے میں بھی اتنا حیا نہیں جتنا حیا میرے نبی کے اندر ہے، اللہ اللہ اللہ۔ کتنے حیادار میرے پیغمبر، کتنے حیادار، کائنات کے لوگوں سننا توجہ فرمانا ذرا۔ آج ہمارا اعتراض ہے جناب ہم کیا کریں، ہم کیسے جناب دنیا میں بے حیائی سے بچ جائیں، کیسے ہم بدکاری سے بچ جائیں، کیسے ہم فحاشی سے بچ جائیں، اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں ہمارے نبی علیہ السلام، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام آ رہے ہیں، بیعت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ بیعت کرنے کے دوران ایک میرے نبی پاک کی صحابی آتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اس نے پردے میں سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے، اور لوگوں سننا ذرا توجہ فرمانا، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے غیر محرم عورت کا ہاتھ آیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، کائنات کے لوگوں آج ہمارا اعتراض ہے، موبائل چلا رہے ہیں جناب مولانا، سامنے غیر محرم عورت کی تصویر آ گئی، سامنے جناب ویڈیو آ گئی، ہمیں جناب جان بوجھ کر نہیں لگائی۔ اور لوگوں آؤ میں آپ کے سامنے آپ کے نبی کا طریقہ رکھوں نا، اللہ اللہ اللہ، میرے نبی پاک کے سامنے غیر محرم عورت نے ہاتھ رکھا ہے۔ کائنات کے لوگوں اگر اس نبی کے ایمان کی بات کی جائے، اس نبی کے اخلاق کی بات کی جائے، تو اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اللہ، اگر اس نبی کی شان کی بات کی جائے، کائنات کے لوگوں وہ نبی معصوم عن الخطا نبی ہے، وہ نبی وہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے جس کی زندگی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ اللہ، اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا اعلیٰ پیغمبر ہے کہ کائنات کے لوگوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے جب اپنی جنت میں لوگوں کو بھیجنا ہے، سب سے پہلی شفاعت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات اتنا اللہ پیغمبر ہے، سامنے غیر محرم عورت کا ہاتھ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کی بندی اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے۔ اللہ کے پیغمبر میں تو بیعت کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چاہے بیعت کرنا چاہتی ہے، میں محمد الرسول اللہ اللہ کا نبی گوارا نہیں کرتا کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھونا، کیا میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غیر محرم عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، لیکن آج کا مسلمان، ہائے افسوس آج کا مسلمان، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کی قسم بے حیائی کے نام پر دن منا رہا ہے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے، کس لیے کہ بے غیرتی کا جنازہ نکالا جائے، بے حیائی کا جنازہ نکالا جائے، ایمان کا جنازہ نکالا جائے۔ نہ میرے محترم بھائی، آؤ یہ کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ 14 فروری کا دن یہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس کا شعور کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ عیسائی ایک تھا، اللہ اکبر، جس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ اس نے قید کے اندر جیلر کی بیٹی کے ساتھ عشق اور جناب محبت کے ایسے جال پھنسائے جس کی بدولت اسے اس قید والے اسے جناب تھانے دار نے اسے سزائے موت تک پہنچایا۔ اس نے اپنے پھانسی والے دن ایک پھول لیا اور ایک کاغذ لیا، اس پر لکھ دیا تیرا ویلنٹائن اور پھول دے دیا۔ اس وقت تو اس ظالم نے بدکاری اور فحاشی کو عام کرتے ہوئے، بے غیرتی کو عام کرتے ہوئے جناب غیر محرم کے ساتھ یہ حرکت کی۔ آج افسوس ہے، مسلمان پر افسوس ہے کہ اس یہودی عیسائی کے کام کو عام کرنے کے لیے مسلمان بھی اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان بھی اسی عمل پر لگا ہوا ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے اپنے ارد گرد۔ اللہ کی قسم، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تنگ دلی ہے، مولانا یہ جناب آپ کے دماغ
دماغ تنگ ہے، آپ کے دل تنگ ہے، آپ جناب آزاد خیال نہیں. اور یاد رکھو جو مرضی بولو ہمیں بول سکتے ہو تم، لیکن ہم آپ کو یہ پیغام دے دیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا وہ انہی میں اٹھایا جائے گا. جو آج جن کی رسموں کو آباد کرے گا انہی کے طریقے پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آج کے دن جو مسلمان اگر یہ ویلنٹائن دن والا دن منائے گا، چاہے میں یوں کہوں، چاہے اپنی بیگم اپنی زوجہ کو کیوں نہ پھول دے، میں یہی کہوں گا اس نے اسی کی رسم کو آباد کیا ہے، اس نے اسی ظالم کے طریقے کو اپنایا ہے. یاد رکھو حضرات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے کہ جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، حتیٰ کہ قدم با قدم جیسا قدم یہودی اٹھائیں گے ویسا ہی قدم یہ بھی اٹھائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے حضرات بچیے، بچائیے اپنے آپ کو. اللہ اللہ، کیونکہ کائنات کے لوگوں ہم دنیا میں آزاد خیالی لے کر نہیں آئے، ہم دنیا میں اپنی موج مستی کرنے نہیں آئے. اللہ کی قسم ہم دنیا میں یہ جناب دنیا داروں کی طرح اپنے آپ کو اللہ سے دور کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ اللہ، بلکہ ہماری تو آزادی اللہ کی جنت ہے، ہماری تو کامیابی اللہ کی جنت ہے. میرے محترم بھائی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا متاع الغرور، متاع الغرور. لوگوں یہ دھوکے کا گھر ہے، کہیں اس دھوکے میں پنس نہ جانا، کہیں شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا. سن میری بہنا، کہیں اس شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا. سن میرے نوجوان بھائی، کہیں شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا. اللہ کی قسم حیا کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں استحیوا من اللہ حق الحیاء. اے کائنات کے لوگوں اللہ سے حیا کرو نا، حیا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ اللہ، حق ادا کرو حیا کرنے کا. اللہ اللہ، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر انا نستحی من اللہ والحمدللہ، اللہ کے پیغمبر ہم حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا الحمدللہ. اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں بڑی توجہ سے حدیث مبارکہ سننا ذرا. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو مخاطب کروں گا، میں اپنی بہنوں کو مخاطب کروں گا، میں اپنے اس دور کے جناب جوانی کو مخاطب کروں گا. میرے محترم بھائی بڑی محبت کے ساتھ میرے نبی کی حدیث سننا ذرا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ ذالک استحیا ولکن استحیا من اللہ حق الحیا. اے میرے صحابہ یہی حیا نہیں کہ تم اللہ کی توحید کو مانتے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، یہی حیا نہیں ہے. اللہ اللہ، اور کیا ہے حیا؟ فرمایا استحیی من الرأس وما وعى. اے کائنات کے لوگوں اپنے سر کا حیا کرو. اللہ اللہ، وما وعى، اللہ تبارک و تعالی سے شرم کرو جو سر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. وما وعى، اور اس کے ارد گرد کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ان کو استعمال کرتے وقت اللہ سے حیا کیا کرو نا. اللہ اللہ، کیا مانا میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ نے دماغ دیا ہے، اس کو غلط سوچ سے بچاؤ، بری سوچ سے بچاؤ.
बुरी जनाब अकल से बचाओ। अल्लाह 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 ने आंखें दी हैं, इन आंखों को फहाशी से बचाओ, उयानी से बचाओ, अपने जनाब गैर महरम औरत को देखने से बचाओ। अल्लाह की कसम कायनात के लोगों, कैसा दौर आ गया है, कैसा दौर आ गया है। मैं अफसोस न करूं इस दौर पर तो क्या करूं ना। अल्लाह की कसम, कभी मुसलमानों पर वो दौर होता था, कभी वो जमाना होता था, कभी वो लोग होते थे। कायनात के लोगों, बेटी को एक नजर देखने के लिए दामाद आ रहा है। कायनात के लोगों, बाप को एक नजर बेटी दिखाने के लिए उस जनाब मर्द, वो आदमी जो उसकी बेटी का शौहर बनने वाला है, एक नजर दिखवाने के लिए बाप के लिए मर जाने का मुकाम हो जाता है। बाप की गैरत जनाब जाग जाती है। मेरे नबी के सहाबी का वाकया है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबी, जा अपनी होने वाली मंगेतर को एक मर्तबा देख ले। वो गया, मेरे नबी का सहाबी। कायनात के लोगों, सहाबिया बयान करती है, जिस वक्त वो हमारे घर में आया, मेरे बाप और मेरी माँ की हालत ऐसे है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ इन पर गिरने वाला है कि इनकी बेटी को एक नजर गैर महरम निकाह से पहले इनका बनने वाला दामाद देखेगा। ये वो दौर था। आज का दौर क्या है? आज का दौर क्या है? कायनात के लोगों, बाप खुद बेटी को जनाब पैसे देता है। आज 14 फरवरी जा दुकान से फूल खरीद, जा के अपनी गैरत का जनाजा निकाल। बेटे को पैसे देता है, जा के फूल खरीद, जा मेरी गैरत का जनाजा निकाल। याद रखो लोगों, याद रखो, मेरे पैगंबर ने फरमाया, जन्नत में कतान भी वो बंदा नहीं जाएगा। अद्दयूस वर्रिजाला, दयूस बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। कौन सा दयूस है? मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के लोगों, जो बंदा खुद मौजूद है, उसके सामने उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी जनाब माँ, उसकी बहन बेपर्दा है, उसकी जनाब उसके चेहरे पर गैर महरम की नजर पड़ रही है, ऐसा मर्द बाप है तो दयूस है, बेटा है तो दयूस है, माँ भाई है तो दयूस है, खामद है तो दयूस है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हज़रत जी वकार फरमाया, रअसी व मा वहा, अपने सर और उसके इर्द गिर्द आने वाली चीजों को देखो। कायनात के लोगों, अल्लाह से हया करो इन चीजों को इस्तेमाल करने से। अल्लाह अल्लाह। दूसरी बात मेरे पैगंबर ने फरमाई, वल बतन व मा खवा, ऐ मेरे साहबी, जो पेट के अंदर गए, जो इसके इर्द गिर्द है, इसको इस्तेमाल करने से अल्लाह से हया करो ना। क्या माना? पेट में जनाब हराम का लुकमा ना आने दो, पेट में जनाब हराम कमाई ना आने दो, और जनाब अपनी इज्जत, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो ना। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया, वतज़कुरुल मौतिल्लज़ी, और लोगों, मौत को याद रखो, मौत को याद रखो, याद रखो अपने मर जाने को, याद रखो दुनिया से चले जाने को। फरमाया, मन अरादल आखिरा, जो बंदा आखिरत का इरादा रखता है, जो चाहता है मेरी आखिरत बन जाए, जो चाहता है मेरी जनाब कयामत के दिन कामयाबी मिल जाए, जो चाहता है जन्नत मिल जाए, फरमाया, तारा का जीनत दुनिया, उसका हक बनता है इन दुनिया वालों की आजाद ख्याली को छोड़कर अल्लाह का मुतियो फरमा बरदार बंदा है। आज तो लोग बातें करेंगे, कल मेरा अल्लाह जन्नत अता कर देगा। अल्लाह अकबर। आज की बातें आखिरत के लिए कायनात के लोगों छोड़ दो, अपने अंदर हया पैदा कर लो। अल्लाह की कसम, अगर आप में हया आ जाएगा, गैरत आ जाएगी, माशरा संवर जाएगा, इज्जतें संवर जाएंगी, दीन आ जाएगा और अल्लाह के इनामात आ जाएंगे। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।